سعدیہ میری بہن ہے اور اس کی عمر 18 سال ہے۔ میں بھی بہت سے بھائیوں کی طرح ہی ہوں اور اپنی بہن کو بہت چاہتا بھی ہوں، اور میری یہ چاہت ایک بھائی کی طرح کی ہی ہے۔ لیکن ایک گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا، اس پر بہت شرمندہ ہوں اور جانتا ہوں کہ اس کا کفارہ ممکن نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس گناہ کے کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جو میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے دوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سعدیہ کچھ دنوں سے ہماری خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، کیونکہ اسکول میں اس کے امتحان ہو چکے تھے اور وہ فارغ تھی۔ حمیرہ جو ہماری خالہ زاد ہے تو بہت اصرار کر کے امی جان سے سعدیہ کو اپنے ہاں کچھ دن کے لیے لے جانے کی اجازت لے لی، اور جیسے ہی سعدیہ امتحانوں سے فارغ ہوئی، حمیرہ اسے لینے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ آ گئی، اور آج تقریباً 2 ہفتے ہونے کو تھے کہ سعدیہ ان کے ہاں رہ رہی تھی۔ امی جان نے مجھے کہا کہ میں خالہ کے گھر سے سعدیہ کو لے آؤں۔ میں نہا دھو کر تیار ہوا اور موٹر سائیکل نکال کے خالہ کے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ خالہ کا گھر ایک دوسرے گاؤں میں تھا جو کہ ہمارے گاؤں سے 14-15 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ میں کوئی آدھے گھنٹے میں ہی خالہ کے گھر جا پہنچا۔ حال احوال کے بعد حمیرہ چائے بنا کر لے آئی۔ چائے پی میں نے خالہ سے جانے کی اجازت چاہی تو خالہ نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی آئے اور ابھی چل دیے، آرام سے بیٹھو، کھانا وغیرہ تیار ہوتا ہے تو کھا کر آرام سے چلے جانا۔ اب خالہ کہہ رہی تھیں تو میں انکار کیسے کرتا، ویسے بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ دیر اور یہیں رکوں، کیونکہ میں دل ہی دل میں حمیرہ کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کو بارہا دل ہی دل میں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے بھی موقع مناسب جانا اور سوچا کہ چلو اسی بہانے کچھ دیر اس کے ساتھ بھی وقت بیت جائے گا۔ خالہ نے اسے کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کرو اور خود میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ خالہ کے پڑوس سے ایک عورت آ گئی۔ خالہ اس عورت کے پاس بیٹھ گئی تو میں چپکے سے وہاں سے اٹھا اور کچن میں چلا گیا، جہاں حمیرہ کھانا بنا رہی تھی۔ سعدیہ بھی اس کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ میں سائیڈ پر کھڑا ہو کے ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ بھی کھانا بناتے ہوئے مجھ سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں چور نگاہوں سے حمیرہ کے بھرپور رفیق کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ وہ یقیناً قدرت کا شاہکار تھی۔ وہ بھی سعدیہ کی ہی ہم عمر تھی، گورے رنگ کے ساتھ خوبصورت اور پرفیکٹ فگر، اس پر قیامت خیز لباس مجھ پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ اس کی ہر ادا پر میری جان نکل رہی تھی۔ میں باتیں تو ان کے ساتھ کر رہا تھا لیکن دماغ سے میں کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ وہ دونوں کھانا بنانے میں مصروف تھیں جبکہ میں حمیرہ کے سحر میں گرفتار تھا۔ میں بار بار بہانے سے اس سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2-3 دفعہ میں نے اپنے کندھے سے اس منہ کو دبایا تھا، جبکہ ایک آدھی دفعہ ہاتھ اس کی گانٹ پر بھی لگایا تھا۔ میں سرور اور مستی کی کسی کیفیت میں تھا۔ حمیرہ سے چھونا اسے برا نہیں لگ رہا تھا، یا پھر اس کی نظر میں یہ سب حادثاتی تھا، کیونکہ کوئی خاص ریئیکشن اس کی جانب سے دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ پر سچ بات یہ ہے کہ میری حالت غیر تھی۔ خیر، کھانا تیار ہوا اور ٹیبل پر لگا دیا گیا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے خالہ سے اجازت چاہی تو انہوں نے بھی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ دھیان سے جانا، راستے میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مستی نہ کرنا۔ میں نے جی اچھا کہہ کر سعدیہ کو چلنے کو کہا۔ سعدیہ بھی تیار تھی، بس اس نے کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ وہ 5 منٹ میں کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ ہم گھر کے لیے نکلے تو شام ہونے کو تھی، لیکن فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، اس لیے کوئی زیادہ فکر بھی نہ تھی۔
سعدیہ ہلکے پیلے رنگ کی قمیض جبکہ شلوار اور دوپٹے میں قیامت لگ رہی تھی۔ ہم ابھی کوئی 8-9 کلومیٹر ہی آئے ہوں گے کہ کڑاک کی ایک سخت آواز کے ساتھ موٹر سائیکل کی چین ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنے طور پر اسے مرمت کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ آس پاس کسی مکینک کا ہونا بھی ممکن نہ تھا کیونکہ یہ چند دیہاتوں کو ملانے والی ایک چھوٹی سی روڈ تھی اور میں اگلے تمام راستے تک اسے دھکیل کر بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی 500-600 گز دور ایک گھر تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ موٹر سائیکل اس گھر میں کھڑی کر کے باقی تمام فاصلہ پیدل طے کرتے ہیں اور موٹر سائیکل کو دھکیل کر اس گھر تک لے گیا۔ گھر کے مکینک اچھے تھے، انہوں نے بھی وہاں موٹر سائیکل کھڑی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہاں پر موٹر سائیکل چھوڑنے کے بعد میں اور سعدیہ پیدل ہی گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سڑک سے ہٹ کر ایک اور راستہ بھی ہمارے گاؤں کی طرف جاتا تھا جو کہ نسبتاً چھوٹا تھا۔ ہم اسی راستے پر ہو لیے تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ سکیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ مصیبت آنی ہو تو چھوٹی مسافتیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ سعدیہ اور میں نے ابھی مشکل سے ایک آدھا کلومیٹر ہی طے کیا ہوگا کہ آسمان یکایک بادلوں سے بھرنے لگا۔ ہم اپنی بساط پھر تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بارش شروع ہو گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی بالکل اکیلے تھے۔ دور دور تک کسی انسان کا نام نشان نہیں تھا اور راستہ بھی قدرے سنسان تھا۔ اس پر بارش نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ ہمارے کپڑے پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ ہم نے خود کو بارش سے بچانے کے لیے درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کی اوٹ لی۔ بارش مزید تیز ہو رہی تھی جبکہ اندھیرا بھی بڑھ رہا تھا۔ سعدیہ کچھ بھیگنے کی وجہ سے اور کچھ اس سنسان جگہ پر خوف کی وجہ سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں اس کا دھیان بڑھانے کے لیے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا تاکہ اس کا دھیان باتوں میں لگ رہا تاکہ اسے خوف اور سردی کا احساس نہ ہو، لیکن اس کی حالت غیر سے غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ بالکل چپک کر کھڑی تھی۔ میں اسے دلاسا دیے جا رہا تھا کہ ابھی بارش رک جائے گی اور ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ لیکن بارش تھی کہ مزید رفتار پکڑ رہی تھی۔ بھائی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، سعدیہ نے انتہائی کانپتی آواز میں بمشکل کہا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بیگ سے چادر یا کوئی اور کپڑے نکال کر لپیٹ لو، لیکن بھائی بیگ تو موٹر سائیکل کے ساتھ ہی رہ گیا۔